الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. برادران اسلام، آج آپ کے سامنے قرآن و حدیث سے چند باتیں کی جائیں گی انشاءاللہ تعالی. ہم سنیں گے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، کیوں بھیجا، اس کا مقصد بتایا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، کس لیے؟ تاکہ ہم کام کریں، کمائیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں، عالی شان عمارت قائم کریں. کیا کریں؟ کس لیے اللہ نے بھیجا؟ یہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں نا، ہم کماتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، ہم محنتیں کرتے ہیں، ہم دوڑتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں. کیوں؟ صرف اس لیے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں. یہ کمائی اس لیے نہیں کہ یہی ہمارا مقصد ہے، کمائی اس لیے نہیں کہ یہی ہمارا غرض ہے، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے ہم کمائیں گے، کھائیں گے، باڈی بنے گی، ہمارا جسم بنے گا، صحت بنے گی، تو ہم اللہ کی عبادت کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمائی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے، صرف میری. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ. ہم ان سے رزق نہیں مانگتے. ہم جو کماتے ہیں نا، اس کا کوئی پرسنٹیج اللہ کو نہیں دینا پڑتا ہے. کیا یہاں بہت سے لوگ ایک کفیل بنا لیا ہے، اقامہ بنا دیا ہے، اس کو مہینہ دیتا ہے اور وہ کام کر رہا ہے. وہ چونکہ اقامہ بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ یہاں راہ پر رہے ہیں، جس نے آپ کو یہاں رہنے کا موقع دیا، تو آپ کما کر کے اس کو دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جسم بنایا، یہ دماغ دیا، یہ آنکھیں جو کام کر رہی ہے، یہ پیر جو چلتا ہے، یہ جسم جس میں طاقت ہے، جس میں صحت ہے، اگر یہ صحیح نہ ہو، صبح اٹھیں گے تو آپ کا سر چکرا رہا ہے، تھوڑا سا درد ہے، کام میں نہیں جا سکتے، کہ آج نہیں جاؤں گا. تھوڑا سا درد ہے لیکن آپ نے کام چھوڑ دیا، تھوڑی سی بیماری کی وجہ سے آپ نے کام چھوڑ دیا. اگر آپ کا یہ اعضائے جسم سلیم نہ ہوتے، اعضائے جسم اگر آپ کے صحیح نہ ہوتے، کام نہیں کرتے، جسم کے اندر اگر طاقت نہیں ہوتی تو آپ کام نہیں کر سکتے. یہ طاقت کون دیتا ہے؟ یہ ہاتھ کام کر رہا ہے، کس کے حکم سے؟ ابھی اللہ کا حکم ہو جائے، 1 سیکنڈ کے اندر میرا یہ ہاتھ کام کرنا چھوڑ دے گا. کتنے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں پیرالائسس ہو چکا ہے، ہلتا رہتا ہے، پورا جسم ہلتا رہتا ہے، نہ وہ اپنے خیال سے اٹھا سکتا ہے اور نہ نیچے کر سکتا ہے. اس کے آپ کوئی اختیار باقی نہیں رہتا ہے، بلکہ ہاتھ اپنا آپ ہلتا ہے، زبان اپنے آپ ہلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، بیچارہ بات نہیں کر پاتا، پیرالائسس ہو چکا ہے. لیکن جب تک اللہ رب العالمین کا نظام چلتا رہے گا، اس جسم کے اندر اللہ کا نظام جب تک چلتا رہے گا، جب تک اللہ کا حکم چلتا رہے گا، اللہ کہے گا اٹھو تو اٹھے گا، بیٹھے تو بیٹھے گا، چلو تو چلے گا، تب تک آپ کام کر سکتے ہیں. یہ کام اللہ رب العالمین کرتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین ان چیزوں کی عوض میں ہم سے کچھ مانگا نہیں ہے. یہ نہیں کہ تم جتنا کماتے ہو اس کا اتنا پرسنٹیج میرے لیے رکھ دو. اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا ما اريد منكم منهم من رزق، ما اريد منهم من رزق. اللہ کہتا ہے میں ان سے رزق نہیں مانگتا. رزق اس کے لیے، کماؤ، تم کھاؤ،
اپنے بچوں کو کھلاؤ، اپنے پریوار کو کھلاؤ، اپنے ماں باپ کو کھلاؤ، اپنے رشتہ داروں کو کھلاؤ، یہ سب تمہارا ہے۔ بڑی بلڈنگ بنا، یہ سب تمہارا ہے۔ بڑی بڑی تجارتیں قائم کرو، یہ سب تمہارا ہے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ما اريد منهم من رزق، ان سے ہم رزق نہیں مانگتے۔ وما اريد ان يطعمون، ہم یہ بھی نہیں چاہتے انسان ہمیں کھلائے۔ ہم کھلا سکتے اللہ کو کیا؟ جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، جس کی مہربانی سے، جس کی شفقت کی وجہ سے ہمارا یہ سب کاروبار چلتا ہے۔ یہاں آنے سے پہلے ہمارا سب کا میڈیکل ہوتا ہے، میڈیکل میں فٹ ہونا پڑتا ہے، تب ویزا لگتا ہے۔ انفٹ ہوئے تو نہیں لگتا۔ کون فٹ بنا کر رکھا تھا؟ آپ کے جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، کس نے یہ بیماری آپ سے دور کر کے رکھا ہوا تھا؟ کس کی وجہ سے آپ فٹ ہوئے؟ اس اللہ رب العالمین کی وجہ سے، جس کے لیے آپ کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، عمارتیں کام کر رہے ہیں، کتنے خرید رہے، کتنے زائد ہے۔ اللہ کچھ بھی نہیں مانگتا، یہ سب آپ کا ہے، میرا ہے، ہم سب کا ہے۔ اللہ کچھ بھی نہیں مانگتا ہماری کمائی سے، ہم سے صرف کیا مانگتا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، صرف عبادت۔ اذان ہو جائے تو مسجد کو آ جاؤ، بس کام کرتے رہو۔ 24 گھنٹہ تمہارا ہے، 24 گھنٹہ تمہارا ہے، 24 گھنٹہ تمہارا ہے، کام کرتے رہو۔ پھر کھانا پکاؤ، کھاؤ، کچھ ٹائم اس میں لگتا ہے، پھر سونا ضروری ہے، ورنہ جسم کام نہیں کرے گا۔ نیند صحیح نہیں آئے گی تو صبح نہیں اٹھ سکتے، صبح کام میں نہیں جا سکتے۔ آرام سے سو جاؤ۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے رات بنایا ہے۔ اگر دن کا دن ہو کے رہ جاتا، رات کی چین اور سکون نہ ہوتی تو جسم کی جو تھکاوٹ ہے یہ کبھی دور نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے رات بنایا، دن بھر کام کرے، رات میں سوئے تو دن کی ساری تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہے، پھر صبح اٹھتے ہیں ماشاءاللہ چنگا ہو کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کچھ نہیں مانگتا ہے، صرف یہ کہتا ہے تم اپنے کام میں لگے رہو، جب اذان ہو جائے تو 10 منٹ کے لیے مسجد میں آ جاؤ، بس۔ کتنا ٹائم لگتا ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ 10 سے زیادہ نہیں لگتا ہے۔ اگر 10 منٹ جوڑا تو 5 وقت نماز میں 50 وقت، یعنی 1 گھنٹہ جوڑ لیجیے، سنت وغیرہ پڑھ گئے، 1 گھنٹہ صرف اللہ کے لیے، 1 گھنٹہ صرف اللہ کے لیے، اور باقی سب ہمارے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی یہ جو کائنات ہے، یہ فرشتے کا نظام، یہ دنیا کا نظام جو چل رہا ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے، یہ صرف ہمارے لیے۔ یہ سارے کاروبار اللہ تعالیٰ نے جو کھڑا کیا ہوا ہے، یہ دنیا کا نظام جو اللہ نے کھڑا کیا ہوا ہے، یہ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے پتہ نہیں کتنے فرشتے جو گنے نہیں جا سکتے، شمار نہیں کیے جا سکتے، کتنے فرشتے بنائے، یہ صرف ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، صرف ہمارے لیے۔ یہ چاند کا، یہ سورج کا، یہ ستارے کا، یہ جو سارے ڈیوٹیاں جو کر رہے ہیں اللہ رب، یہ سب ہمارے لیے۔ یہ جنت ہمارے لیے اور یہ جہنم بھی ہمارے لیے۔ یہ سارا نظام اللہ رب العالمین نے بنایا ہے صرف ہمارے لیے، اور ہمیں بنایا ہے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ کیسی عبادت؟ وہ عبادت جو اللہ کے یہاں قبول ہو۔ عبادت بہت سے لوگ کریں گے، کرتے ہیں، مگر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے یا نہیں، ہمیں کچھ ملے گا یا نہیں، کیا ہماری محنتیں رائے گا تو نہیں جائے گی، کیا ہماری کوششیں بیکار تو نہیں جائے گی، ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں کیا یہ قبول ہوگی یا نہیں، اس کو بھی ہمیں سوچنا ہے۔ جیسا ہم کام کرتے ہیں، ایک بلڈنگ بناتے ہیں تو کتنا سوچتے ہیں یار فاؤنڈیشن سے لے کر کے کہیں غلطی نہ ہو جائے، چونکہ بڑا خرچہ ہوتا ہے اس میں، ایسا نہ ہو کہ 1 منزلہ ہو جانے کے بعد بلڈنگ کو گرانا پڑے، سوچتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ محنتیں بیکار ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیسہ بیکار ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ہماری محنتیں رائے، کتنے سوچتے ہیں، مگر عبادتیں جو ہم کریں گے یہ قبول ہوں گی یا نہیں، اس کے لیے بھی ہم کو سوچنا پڑتا ہے، سوچنا چاہیے۔ چونکہ اللہ رب العالمین نے صرف عبادت کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ عبادت کے ساتھ شرط لگایا ہے کہ عبادت کب قبول ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے یہاں، عبادت کب قبول ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے یہاں۔ اگر عبادت بھی کرتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، عبادت کے ساتھ شرک بھی ہے، تو کیا عبادت قبول ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر وحی کی ہے، مجھ سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام آئے ہوئے تھے ان کے اوپر بھی اللہ رب العالمین نے وحی بھیجا تھا، ان کو بھی وحی کیا تھا۔ کیا وحی کیا تھا؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر شرک کیا، اللہ کہتا ہے کس سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، خطاب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تیرا سارا عمل برباد ہو جائے گا۔ شرک کیا تو عمل برباد، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت کے دن گھاٹا اٹھانے والے، جو نقصان اٹھائیں گے، جنہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، جو کامیاب نہیں ہو سکتا، جو ناکام ہوگا، گھاٹا اٹھائے گا، نقصان اٹھانے والا کے ساتھ تمہارا بھی حشر ہوگا، تمہارا بھی نام ہوگا اسی لسٹ میں جو لوگ نقصان اٹھائیں گے۔ تو اگر عمل کر رہے ہیں، شرک بھی ہے، عمل کر رہے ہیں شریعت کے خلاف کام بھی ہے، عمل کرتے ہیں مگر پتہ نہیں اور کیا کیا کرتے ہیں، تو پھر سمجھ دینا یہ شرک عمل کو برباد کر دے گا۔ بہت بڑا ظلم کا کام ہے شرک۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، وصیت کر رہے تھے، وعظ و نصیحت کر رہے تھے، اور وہ فرما رہے تھے یا بنی، بیٹا کو خطاب ہے، بیٹا لا تشرک باللہ، کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، چونکہ اللہ شرک سے پاک و بالا ہے، شریک سے اللہ رب العالمین پاک ہے۔ کوئی اللہ کی صفات میں شریک نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ رب العالمین کی اقتدار میں شریک نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ رب العالمین کی الوہیت میں شریک نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں شریک نہیں ہو سکتا، وہ یہ اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، وہ یہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ نہ تو اس کی صفات میں، نہ اس کی الوہیت میں، نہ اس کی ربوبیت میں، اور نہ اس کے اسماء میں کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ تو لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہا تھا بنی، بیٹا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم، ہم ظلم کس کو سمجھتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی آپ سے کچھ لیتا ہے پھر نہیں دیتا ہے، کوئی بلا وجہ آپ کو مارتا ہے، کوئی بلا وجہ آپ کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑا ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے۔ یہ عام معنی میں ہم ظلم سمجھتے ہیں، مگر لغوی اعتبار سے، لغوی ڈکشنری میں، عربی ڈکشنری میں، عربی لغات میں ظلم کس کو کہتے ہیں؟ شریعت میں ظلم کس کا نام ہے؟ کہا جاتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ میں رکھنا، یہ ظلم ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ ٹوپی ہے جو آپ پہنے ہوئے ہیں، کہاں پہننے کے لیے ہے؟ سر پہ۔ اگر ٹوپی کو کوئی اگر پیر میں لگاتا ہے تو یہ ٹوپی کی جگہ نہیں ہے، پیر جو ہے ٹوپی کی جگہ نہیں ہے، ٹوپی کے ساتھ ظلم ہوگا۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ میں رکھنا، یہ ظلم ہے۔ یہ ساری عبادتیں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ ساری عبادتیں، خواہ وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، دعا ہو، خوف ہو، رجا ہو، توکل ہو، یہ ساری کی ساری عبادتیں ہیں۔ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، حج اور روزے کا نام نہیں، بلکہ ڈرنا بھی عبادت ہے۔ خوف یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ دعا کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ قربانی کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ نظر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ توکل عبادت ہے۔ یہ ساری چیزیں عبادت ہے، جس کا نام عبادت، یہ ساری عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین ہے۔
اگر کوئی ان میں سے کسی چیز کو بھی، کسی عبادت کو بھی کسی اور کے لیے کرتا ہے، اور سے ڈرتا ہے، اور پر بھروسہ کرتا ہے، اور سے مدد مانگتا ہے، تو یہ ظلم ہو گیا۔ چونکہ آپ نے جس چیز کو صرف اللہ کے لیے رکھنا تھا اس کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کے آپ نے دوسری جگہ میں رکھ دیا۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا کبھی شرک نہیں کرنا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ جو اللہ کا حق ہے وہ دوسرے کو تم دو گے، اللہ کا جو حق ہے وہ دوسروں کو دو گے تو یہ ظلم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی شرک کرتا ہے تو جہنم اس کے لیے حرام ہو گیا، جنت اس کے لیے حرام ہو گیا۔ اگر کوئی شرک کرتا ہے تو جنت اس کے لیے حرام ہو گئی۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس کے لیے حرام کر دیا ہے۔ جنت اس کے لیے حرام ہے، وہ کبھی جنت کو نہیں جا سکتا، کبھی نہیں۔ مشرک اور کافر ہمیشہ جہنم میں ہوگا۔ اگر شرک کرتے ہوئے مر گیا، مرنے سے پہلے توبہ کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا یا توبہ نہیں کیا تو سمجھ لیجیے گا، ورنہ لوگ سمجھ جائے گا پھر نہیں شرک کرتے ہوئے مر گیا، کیا کہ شرک کیا تو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ معاف کرتا ہے اگر توبہ کیا تو، یعنی اگر توبہ کیا مرنے سے پہلے تو اللہ معاف کرے گا، لیکن توبہ نہیں کیا، اسی حال میں چلا گیا وہ، تو پھر اسے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا، کبھی وہ جہنم سے نہیں نکلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے بہت سے لوگ ہیں گناہوں کی وجہ سے، معصیات کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، لیکن وہ ہمیشہ جہنم میں رہی رہے گا۔ کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے پاپ کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے، لیکن وہ مشرک نہیں تھا، کوئی دوسرے گناہ میں تھا، دوسری پاپ کی وجہ سے، دوسری گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں گیا، وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ ایک نہ ایک دن ہوگا، ایک نہ ایک دن آئے گا، اسے جہنم سے نکالا جائے گا اور اسے دوبارہ جنت میں دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ایسا کرے گا، لیکن جو مشرک ہوگا وہ کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، فقط حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ ہوگا جہنم، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور حقیقت میں جو ظالم ہوتا ہے، جو مشرک ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کی دیدار کی خواہش مند ہے، تو اسے ایسا عمل کرنا پڑے گا جس عمل کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں کرے گا۔ جنت میں جب جنتی جائے گا، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جنتی بنائے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم جنت کی امید کرتے کہ نہیں کرتے؟ کون سی جنت؟ کوئی بھی ملے تو چلے گا، کوئی بھی ملے تو جی نہیں، ایسا نہیں سوچنا۔ کیا سوچنا؟ جنت الفردوس، جنت الفردوس کے بارے میں سوچنا، جو بڑی جنت ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل۔ یہ نہیں کہ جو مل گیا تو مل گیا، ارے کوئی ایک ملے تو چلے گا، جی نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اذا سألتم اللہ الجنت فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنہ فی وسط الجنہ۔ اگر اللہ رب العالمین سے جنت چاہو، جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگنا، اس لیے کہ وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، تو جنت الفردوس مانگنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جنتی بنائے، ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ تو جنت میں جب جنتی جائے گا تو جنت کی نعمتیں تو کوئی بتا نہیں سکتا، اس کی نعمتوں کی جو کیفیت ہے وہ کتنی لذیذ ہے اور کتنی خوشگوار ہے، یہ بیان نہیں کر سکتے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی ایسی چیزیں تیار کر کے رکھی ہے، مالا عین رات، جو کوئی آنکھ دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت،
کوئی کان سنا بھی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل میں اس کا تصور، صحیح تصور نہیں آ سکتا۔ یہ جنت ہے جس کا صحیح تصور ہم نہیں کر سکتے۔ ہم جتنے سوچیں گے جتنے سوچیں گے جتنے سوچیں گے، جنت اس سے کہیں اونچا و اعلیٰ ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس جنت میں جنتیوں کا سب سے بڑی نعمت کیا جانتے ہیں؟ کون جانتا ہے؟ جنتیوں کا سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ جی، جنت میں جنتیوں کا سب سے بڑی نعمت ہوگی اللہ کو دیکھنا، اللہ کی دیدار، اللہ کی دیدار۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ یہ ہے شرط۔ نبی آپ فرما دو، بتا دو، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح انسان تھے، لیکن ہم سے اعلیٰ اور افضل انسان تھے۔ لیکن ہم جیسے انسان، کان والے، ہاتھ والے، پیر والے، دماغ والے، نہانے والے، باتھ روم جانے والے، شادی بیاہ کرنے والے، ان ساری صفتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح انسان تھے۔ قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وہی کیا ہے، میری طرف وہی کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، اگر کوئی شخص اپنے رب کی دیدار چاہتا ہے، کوئی شخص اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ دیکھیے، عمل میں اگر شرک ہوا تو عبادت نہیں ہوئی، وہ عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اسے چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے لیے عمل کرے، ایسا عمل جس عمل میں شریک نہیں ہوگا، جس عمل میں شرک نہیں ہوگا۔ اگر ایسا کوئی عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کو دیکھے گا، اللہ کی دیدار نصیب ہوگی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کلا انہم عن ربہم لمحجوبون، جہنمی کبھی اللہ رب العالمین کو دیکھے گا نہیں، یہ جہنمی اللہ کی دیدار سے محروم رہے گا، کیونکہ اللہ کی دیدار پہلے بتایا کہ یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس کی اور تفصیل بتائی ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنظر الى القمر لیلۃ البدر فقال انکم سترون ربکم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا عليكم صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی فرماتے ہیں ہم سب اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، 14ویں کا چاند تھا، چاند کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ جس طریقے سے اس چاند کو دیکھ رہے ہو اسی طرح اپنے رب کو بھی دیکھو گے، جس طریقے سے اس چاند کو دیکھ رہے ہو اسی طرح تم لوگ اپنے رب کو بھی دیکھو گے۔ لا تضامون فی رؤیتہ، دیکھنے میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی جس طریقے سے اس چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے۔ ایک چاند ہوتا ہے، ایک چاند، اور کروڑوں انسان، ہزاروں انسان، کروڑوں انسان کہ ہر جگہ سے اس چاند کو دیکھتا ہے، مگر کسی کو دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اگر یہاں کوئی کھیل ہو میدان میں، سب لوگ جائیں گے تو بیچارے پیچھے والے چلائیں گے، سامنے والوں سے کہیں گے یار بیٹھ جا، یار بیٹھ جا، ہم بھی دیکھ لے،
بیٹھ جا، انہیں نظر نہیں آ رہے نا، وہاں کھیل ہو رہا ہے، پیچھے والے نہیں دیکھ پا رہے ہیں، مگر ایک چاند کو سارے انسان دیکھتا ہے، مگر کسی کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ یار تیرا سر نیچے کر، میں دیکھ نہیں پاتا ہوں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین مثال دی ہے اور فرمایا کہ جس طریقے سے اس چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے تم اپنے رب کو دیکھو گے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر رب کو دیکھنا ہے، دیکھیے سستے میں کوئی چیز نہیں ملتی، سستے میں کوئی چیز نہیں ملتی۔ اگر کوئی مہنگی چیز آپ کو حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ بہت سے پھول ہوں گے جس میں کوئی سینٹ نہیں ہوگا لیکن اس میں کانٹے نہیں ہوتے ہیں، مگر گلاب کا جو پھول ہے نا اس میں اچھا سینٹ ہوتا ہے، اس لیے اس میں کانٹے ہوتے ہیں تاکہ ہر انسان جائے اور فٹافٹ چن نہ لے۔ تو جس چیز جو چیز جتنی مہنگی ہوتی ہے، جتنی بہتر ہوتی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ محنتیں کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دیدار چونکہ سب سے اچھی اور سب سے افضل نعمت ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کی دیدار چاہتے ہو تو اگر ہو سکے تو طلوع شمس سے پہلے کی جو نماز ہے اور غروب شمس سے پہلے کی جو نماز ہے، اس نماز سے کوئی چیز تمہیں غافل نہ کر دے۔ طلوع شمس سے پہلے کون سی نماز ہے؟ طلوع شمس سے پہلے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ فجر کی۔ اور غروب شمس سے پہلے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ عصر کی۔ یہ نماز دونوں جس کی بڑی اہمیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ رب العالمین کو دیکھنا چاہتے ہو، اس کے دیدار چاہتے ہو تو یہ ہاف شارٹ پہن کے یہ تو نماز ہوتا کہ نہیں، دوسرے بھائی بھی پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا شخص اب جواب دے رہے ہیں، جواب دیجیے۔ یہ جو پہنا ہوا ہے اس سے نماز ہو جاتی ہے، شرط ہے یہ دونوں بازو ڈھکے رہنا، یہ دونوں بازو ڈھکے رہنا، یہاں تک پہنا ہوا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز پڑھنا صحیح ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا حضور ہونے کے ہو گیا۔ یہ جو ہاف شارٹ کہتے ہیں ہم، اس میں نماز اگر اس کے ساتھ بنطلون ہو یا ازار ہو تو اس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حالانکہ کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ صرف آپ کے پاس یہ ناف جو ہے نا مردوں کا سطر ہوتا ہے، ناف سے یہ گھٹنوں تک، ٹھیک ہے، یہ اتنا ڈھاکا ہو تو بھی نماز ہو جاتا ہے، لیکن کوئی کہتے سنت موقع ہے، کوئی کہتے شرط ہے کہ کندھے بھی ڈھانک لینا چاہیے اگر کپڑا ہے، لیکن کسی کے پاس کوئی مجبوری ہے۔ آپ ہمارے بنگلہ دیش والا زیادہ سمجھ جائیں گے، گاؤں کے مزدور لوگ کیا کہتے ہیں جو میدان میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ہمارے بولوں پہ گامسا کہتے ہیں جو دوپٹہ کی طرح ہوتا ہے، وہ کندھے پہ لگاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، یہ سارے کھولا ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس میں نماز ہو جاتا ہے، لیکن افضل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے قرآن میں ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور نماز میں سب سے بہترین لباس سے نماز پڑھنا چاہیے۔ اس کا ہم اللہ کے سامنے کھڑا ہوتے اور اللہ کو خطاب کرتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ آپ کا عبادت کرتے، آپ سے مدد طلب کرتے، تو اللہ سے مخاطبات کرتے ہیں نا، تو سب سے بہترین لباس ہونا چاہیے، لیکن اس سے نماز ہو جائے گا۔ نماز پڑھنے کے بعد آدمی لوگ سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے پڑھنا کیا جائز ہے؟ ہاں، نماز کے بعد دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد بہت سے لوگ ایسے ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھتے ہیں، مجھے معلوم نہیں کیا پڑھتے ہیں، صحیح معنی میں مجھے معلوم نہیں ہے، کیونکہ صحیح حدیث میں نہیں ہے اس لیے مجھے معلوم نہیں۔ صحیح حدیث میں یہ لوگ کچھ پڑھتے ہیں اس طرح سے، صحیح حدیث میں ثابت نہیں۔ صحیح حدیث میں ثابت ہوتا، اگرچہ مجھے نہیں معلوم ہوتا تو میں کسی سے معلوم کر لیتا، لیکن یہ صحیح حدیث میں ثابت نہیں۔ نماز کے سلام کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے کہا اللہ اکبر، اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، اذکار الصلاۃ، یہ سب دیکھیے لکھے ہوئے ہیں ہر جگہ، اذکار الصلاۃ۔
بعد الصلاۃ اذکار، بعد الصلاۃ نماز کے بعد اذکار، یہ اذکار وغیرہ چھوڑ کے کچھ کر لیتے. ہمارے یہاں کے امام لوگ بھی سلام علیکم کیے اور پچھم کی طرف چہرہ کر کے تھوڑا سا مناجات کر دیے، ان کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، وہ اٹھ کے چلا گیا. اذکار وغیرہ یہ سارے کے سارے رہ گئے جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. ہر نماز کے بعد یہ اذکار پڑھا کرتے تھے، یہ نہیں پڑھتے، وہ کرتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. صحیح حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے. اچھا کوئی بات